اچھا جی، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سألنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب علیہ السلام، ہم نے رسول خدا کی خدمت میں جا کے حضرت علی کے بارے میں کچھ سوالات کیے، بغیر کسی تبصرے کے وہ عبارت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے علی کے بارے میں، فغضب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سوالات کو سن کے ان حضرت غضبناک ہوئے، ثم قال، پھر فرمایا، ما بال اقوام یذکرون من منزلتہ من اللہ کمنزلتی، ما بال اقوام، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، یذکرون من، لفظی ترجمہ یہ ہے، میرے سامنے آ کے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں اس کا وہ مقام ہے جو مقام میں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اچھا، اس کو بھی سن کے آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم نے کوئی نعوذ باللہ غلو کر دیا ہے، یہ کہہ کے کہ علی کا مقام رسول خدا کے مقام کے یہ برابر سمجھتے ہیں۔ رسول خدا جس طرح میں اور آپ کا رسول تھے نا، اسی طرح حضرت علی کے بھی رسول تھے، یہ نوٹ کر لیں۔ میرا کلمہ، ہمارا کلمہ اور علی کا کلمہ ایک ہے، شہادتین، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے تھے، ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ آپ کے پاس نبوت ہے، علی کے پاس نبوت نہیں ہے، لیکن کمالات کی وجہ سے، فضائل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیہ مباہلہ میں حضرت علی کو نفس رسول کہا ہے، کسی کو خوشگوار گزرے یا ناگوار گزرے، خدا نے حضرت علی کو فضائل میں رسول خدا سے مماثلت کی وجہ سے نفس رسول کہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا، الا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ، اور جس نے مجھ سے محبت بھی کی خدا اس سے راضی ہوا، ومن رضی اللہ عنہ کافاہ الجنہ، اور خدا جس خوش قسمت بندے سے راضی ہو وہ صلہ کے طور پر اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ کافاہ الجنہ، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں اس کو دے دیتا ہے۔ اللہ ومن احب علی، سنیں الفاظ، اللہ من احب علی، جو علی سے محبت کرے، لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویأکل من طوبا ویرا مکانہ فی الجنہ، جس کے دل میں علی علیہ السلام کی محبت ہوگی، وہ مرنے سے پہلا وہ کوثر کا جام پیے گا، شجرہ طوبا کا پھل بھی کھائے گا، اور مرنے سے پہلے زندگی میں جنت میں اپنا مقام دیکھے گا، پھر اس کو موت آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اللہ من احب علی قبل صلاۃ، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اس کی نماز قبول ہے، روزہ قبول ہے، دعا قبول ہے۔ من احب علی استغفرت لہ الملائکہ، جو علی سے محبت کرے اللہ کی فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، اس کے لیے بھی طلب مغفرت کرتے ہیں۔ وہ جو طولانی روایت سناتا رہتا ہوں اس میں بھی رسول خدا نے فرمایا، من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت اپنی کتاب میں، ڈائری میں تحریر کرے، مستند فضیلت خدا نے قرآن میں بیان وہ فرمایا ہو، رسول خدا نے اپنے کسی حدیث میں بیان کیا ہو، ایک فضیلت بیان کرے، لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ، مسلسل اللہ کے فرشتے اس ایک فضیلت تحریر کرنے والے کی طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک اس فضیلت کی تحریر کے آثار موجود ہوں۔ کئی خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں، علی کے محبین کے لیے بھی طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں، اسی طرح علی کے فضائل کو لکھنے والے کے لیے بھی طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جس شخص نے امام حسین کی زیارت کی ہو، کامل زیارت کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس نے امام حسین کی زیارت کی ہو اس کو جس قبرستان میں سپرد خاک کیا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے قیامت تک اس قبر کے اوپر بیٹھ کے حسین کے زوار کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔
अला मन अहब्ब अलियन, जो अली से मोहब्बत करे, फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नह अस्समानिया, हम सबको मालूम है जन्नत के दरवाजे 8 और जहन्नम के दरवाजे 7 हैं। उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यदखुलुहा मिन अय्य बाबिन शाअ बगैर हिसाब, और उसको कहा जाएगा बगैर किसी हिसाब किताब के इन 8 गेटों में से जिस गेट से चाहो वो तो जन्नत में दाखिल हो। अच्छा जी, अला मन हब अलियन आताहुल्लाहु किताबहु बियमीनिही, जो अली से मोहब्बत करे अल्लाह ताला उसके दाएं हाथ में आमाल की फाइल या नामे आमाल रोज़ क़यामत थमाएगा। वहासबहु हिसाबल अनबिया, और इस तरह का हिसाब किताब अल्लाह ताला उससे रखेगा, उसका इस तरह हिसाब किताब लेगा जिस तरह अनबिया का हिसाब किताब लिया जाता है। अनबिया का